امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک شخص ہے وہ اپنا سامان رکھتا ہے ایک محفوظ جگہ پہ اور اس کے بعد اس پہ اللہ پر توکل بھی کر لیتا، پھر وہ واپس آتا ہے تو وہ سامان موجود نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اب اسے کیا ذہن بنانا چاہیے اور وہ جو سامان گم ہوا اس کی کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ الغرض یہ کہ توکل کے حوالے سے وضاحت فرما دیجیے تاکہ طریقہ کار کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اللہ پر توکل بڑھانے کے طریقے کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ کتاب پڑھنی پڑے گی آپ کو پوری، احیاء العلوم میں پورا باب ہے جو میں نے حفظ نہیں کیا۔ یہ اپنے منجیات کی کتاب نجات دلانے والے اعمال، یہ اپنی مکتبۃ المدینہ کتاب، اس میں بھی یہ آپ کے سوال کا جواب موجود ہے۔ دراصل توکل کے لفظی معنی بھروسہ، اعتماد، تو اللہ پاک پر بھروسہ رکھے لیکن اسباب کو ترک نہ کر دے۔ اسباب جو ہوتے ہیں اس کے ریزنز جو بھی ہیں اس کو بھی رکھے۔ اب جیسے کہ بارگاہ رسالت میں کسی نے حاضر و عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا اونٹ یا اونٹنی اس کو باندھ دوں کہ کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں، تو ارشاد فرمایا کہ تم اس کو باندھ دو اور توکل کرو۔ تو باندھنا یہ ایک سبب ہے اس کی حفاظت کا، اور اصل تو اللہ کا توکل۔ اگر باندھ بھی دیا تو کوئی کھول کے لے تو جا سکتا ہے، وہ بھی رسی توڑا کے جانور بھاگ تو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ترک سبب کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے دھر نہیں دینا کہ مطلب یعنی سب کچھ آ جائے گا، جیسے کہ انہیں بچ ہی نہیں سکتا سبب سے۔ آپ بولو نہ کماؤں نہ کچھ کروں، میں خود ہی مجھے کھانا ملے گا، تب بھی منہ کھولنا پڑے گا تاکہ اندر جائے، تو سبب تو ہو گیا نا منہ کھلنا پیٹ کے اندر جانے کے لیے، تو سبب سے تو ہم کہاں فارغ ہوں گے۔ تو یہ تو جن کا سامان آپ نے جو مثال دی نا کہ ان کا ہو گیا، تو اب انہوں نے کس طرح سامان، اب کھلی فضا میں آپ یہ گولڈ لے کر نکلو اور آپ بولو کہ توکل، تو پھر اللہ چاہے تو وہ بچا سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کا اپنا نظام ہے کہ حفاظت کرنی ہے، احتیاطیں کرنی ہے۔ بعض اوقات اشارے ملتے ہیں کہ آدمی اس کو غور کر لے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، واللہ عالم آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، کہ ایک شخص، ایک بارش ہو رہی تھی تو درخت کے نیچے اس نے بارش سے بچنے کے لیے رک گیا، وہ تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا کہ بھائی اس درخت سے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں بجلی گرتی ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ بچانے والا ہے، کہ بے شک۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا کہ بھائی یہاں سے ہٹ جائیں، اس درخت پہ بجلی گرتی ہے، تو کہا بس اللہ ہے نا وہ بچائے گا، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرے شخص نے بھی آ کر بولا کہ بھائی یہاں سے ہٹ جائیں، یہاں بجلی گرتی ہے، تو اس نے کہا کہ بس آپ اپنا کام کریں، بھائی ٹھیک ہو، جو اللہ کی مرضی، اللہ بچائے گا۔ اور بجلی گری اور مر گیا۔ تو کسی نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو کہا بالکل اللہ پاک نے اس کو بچانے کے لیے اسباب عطا فرمائے، اس کے بعد 3 آدمی بھیجے کہ یہ مان لے، مگر اس نے اس بات کو مانا نہیں۔ اگر مانے تو یہ اللہ پاک نے اس کی طرف بھیجے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ سے کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، یا یہ حکایت جو واقعہ ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ واقعہ میں نے پڑھا نہیں ہے، اب اگر حدیث پاک کا ہے، سرکار نے فرمایا، یہ کسی ایسا لگتا ہے سمجھانے کے لیے کسی نے بیان کیا، مثال بیان کی۔ اس میں سے کہ یہ جو آئے یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، کیا اس کو یہ پتا تھا؟ اور یہ سارا مطلب معاملہ تو وہ قیاسی ہوتا ہے، جیسے فلاں احتیاط کرو نہ یہ بیماری ہو جاتی ہے، وہ احتیاط کرو، یہ پرہیزی کرو، سب یہ قیاسی معاملات ہیں۔ تو اس لیے اگر اس نے یہ سمجھا کہ جیسے بولتا ہو اور نہیں مانا تو اس کو گناہگار تو نہیں کہیں گے نا، اس کا اپنا توکل۔ اور یہ تو مطلب توکل کا اعلیٰ درجہ تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے، وہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے، آگ نمرود نے روشن کی تھی، جلائی تھی، اور فرشتے نے حاضر ہو کر عرض کیا تھا نا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم سے میرے سے کچھ کام ہے؟ تو نہیں، تو اللہ سے عرض کرو، تو اللہ کو پتا ہے، جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ لیکن اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں آگ کی طرف نہیں، یہ آگ کی طرف پھینکے جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں، پھر اللہ پاک سے بھی عرض نہیں کرتے کہ مولا آگ سے بچا، اللہ کی رضا۔ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ، جو رب نے چاہا بس، تو اب مجھے پیچھے نہیں ہٹنا ہے،
اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے نہیں مطلب آگ میں کودنا ہے جلنا ہے کوئی بات نہیں. یہ توکل. اور پھر اللہ پاک نے کیسا کرم فرمایا, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, ہے نا. اور قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, ہم نے فرمایا, اللہ پاک فرما رہا ہے, ہم نے کہا کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا. آگ باغ بن گئی. اس میں بھی مفسرین نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ بردم و سلامن, ٹھنڈی ہو جا اگر فرمایا جاتا تو ایسی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر وہ برداشت نہ ہوتی شاید, سمجھے. تو سلامن, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا, تو پھر اس ٹھنڈک نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. تو یوں مطلب یہ اس طرح کے توکل, تو بعض بزرگوں کے توکل بھی ہیں اس طرح کے. تو یہ کہ مطلب مستثنا ہستیاں ہیں. ہم آپ کے لیے بس وہی ہے کہ ہم مطلب اسباب کو پکڑے رہیں اور اختیار کریں, ورنہ ہم پھر برداشت نہیں کر سکیں گے. ہمارا اس میں تو کئی دن تک کھاتے پیتے نہیں تھے اور جیتے بھی تھے, ان کی کرامتیں ہوتی تھی. ہم کا مطلب زندہ رہ سکتے ہیں. غالباً غوث پاک کے 80 دن کے فاقے لکھے ہوئے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ ہم کوئی عام یعنی فزیکلی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا 80 دن کھائے پیے بغیر, لیکن غوث پاک کی کرامت. قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ غوث پاک کی شان ہے کہ خود فرماتے, میرے رب فرماتا ہے کہ عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے. یہ تو ہم ان کی ریس تو نہیں لگا سکتے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. توکل کتاب یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے 104 پیجز ہیں اور 70 روپیز اس کے پرائز ہیں. تو مکتبۃ المدینہ سے بھی اسے طلب کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ توکل کی تعریف اس طرح ہے کہ اسباب کو اختیار تو کرے لیکن خالق اسباب سے نظر نہ ہٹائے. کہ جس رب نے اسباب پیدا فرمائے وہی چاہے گا تو یہ سبب میرے کام دے گا, ورنہ سارے اسباب ایک طرف ہو جائیں گے اور چاہے گا وہی, رب چاہے گا تو ہی ہوگا. وہ سارے اسباب فیل ہو جائیں گے, اور ہو ہی جاتے ہیں. کتنے اسباب اختیار کرتے ہیں, عمارتیں ڈھے پڑتی ہیں, لوگ مارے جاتے ہیں, کتنے علاج کرتے ہیں, مریض دم توڑ ہی جاتا ہے نا. کتنے انتظامات کرتے ہیں, سارے فیل ہو جاتے ہیں, اور جو ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے. تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب توکل, یہ کوشش کر کے ضرور پڑھیے.